زیادہ خوش ہونا چاہیے. ابن قیم نے یہ کہا نا کہ جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں, لیکن جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ نہ قبول ہو تو میں ڈبل خوش ہوتا ہوں, کیونکہ دوسرے میں تو ڈائریکٹ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی بالکل ایسی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں علی بھائی اسی میں ایڈ کرنے والا تھا کہ جو ہمارا استخارہ کرتے ہیں, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ریکمینڈ کیا کہ ہر کام کے لیے ہمیں استخارہ کرنا چاہیے, اس کا بھی تو یہی مطلب ہے کہ اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے. اور وہ ذیشان بھائی والی بات کہ آئی تھنک حدیث ہے, آئی تھنک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر تم نے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا تم نے اللہ سے مانگنا. اللہ. لیکن ہماری وہی والی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے مقاصد کے لیے, ٹھیک ہے آپ کی جو بھی چیزیں ہیں آپ نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے, لیکن پھر وہ موسمی مسلمان نہ بنے, پھر صرف مطلب ہی نہ بنے نا. یہ ہے کہ آپ انسان سے مطلب, علی بھائی میں آپ سے اپنے صرف مطلب کے لیے کام کرتا ہوں, یعنی آپ کے پاس آتا ہوں علی بھائی مجھے یہ چیز چاہیے, یہ چیزیں آپ دے دیتے ہیں, جب دے دیتے ہیں پھر میں جانتے نہیں آپ کون ہیں. قرآن میں ایک اور آیت ہے, مجھے ایگزیکٹ آیت نہیں یاد, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ کھڑا بیٹھا لیٹا ہمیں بلاتا ہے, پکارتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. پھر جب ہم سے, یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, پھر جب ہم اس سے وہ مشکل دور کر دیتے ہیں نا تو ایسے منہ پھیر کے چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. ایسے ہی انسان کی نیچر, دس از ہیپننگ. تو بہرحال ویکنس ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف بھی فرمائے. لیکن یہ بنیادی پوائنٹ آپ دونوں نے بڑا زبردست کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو رائٹ انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کا کرائیں, ایسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس فیل کریں اپنی لائف میں ود ریگارڈس ٹو ڈیسیجن میکنگ اینڈ مینی ادر تھنگس. دیر کوڈ بی مینی ادر تھنگس. یہ بات حتمی ہے کہ بالی ووڈ نے بہت زیادہ کانسیپٹ اللہ کا خراب کیا ہمارے یوتھ کے ذہن میں. بس انہوں نے زندگی کا ایک نقشہ یہ پیش کیا کہ کھا لے پی لے جی لے, یہ زندگی ہے اور جینے کے ہیں 4 دن, بس ٹھیک ہے یہ 4 دن میں انجوائے کرو. اللہ تعالیٰ سے تبھی مدد مانگو جب تمہیں کوئی شادی کرنی ہو, ٹھیک ہے نا. یا حالانکہ حرج کوئی نہیں جیسے ذیشان نے کہا, لیکن بات وہی ہے نا کہ فلسفہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں صرف تبھی جاؤں جب مجھے ضرورت ہے. یہ فلسفہ ٹو بگن ود ہے ہی غلط. قوالیاں میں چاہتا ہوں, سبحان اللہ, تم ایک گورکھ دندا, آپ قوالی گانا چاہتے ہیں؟ قوالیاں میں سنی بہت ہیں دور جہالت میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور اس ٹائم پہ ہمیں بڑا ہمیں نا ایک وہ عبادت کی فیلنگ دلائی جاتی تھی کہ یہ تو عبادت ہے. تو آج بھی آپ نے دیکھا ہے کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے, لیکن یہ کہ ان کی عبادت قوالی سننا ہے کہ بس یہی عبادت ہے ہماری. تو اس میں شاعری ایک تو بلے شاہ کی, بابا فرید, کچھ لوگوں کے لیے بڑے گریٹ شاعر یہ ہوں گے, گزرے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ شاعری ان کی قابل غور بھی ہوگی, اچھی بھی ہوگی, لیکن دا وے دے ہیو ڈسٹارٹیڈ دی کانسیپٹ آف اللہ تعالیٰ, مطلب بہت شرک نظر آتا ہے. یہاں پہ وی نیڈ ٹو ڈرا لائنز. یس وی نیڈ, مطلب میں حیران ہوں لوگ وہ شاعری سن کیسے لیتے ہیں جیسے تم ایک گورکھ دندا ہو. ناٹ شیور یہ کس کی ہے, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں. گورکھ دندا کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ سمجھ آنے والی چیز. پھر وہ بڑے اس میں آگے شاعری کرتا ہے, خیر اس میں نہیں جاؤں گا. اسی طرح بلے شاہ کی شاعری مطلب اٹس وے ٹو ڈینجرس وین اٹ کمز ٹو قرآن. قرآن کی طرف دیکھیں اس میں اللہ کا کلیئر تعارف ہے, لیکن جب ہم ان پوئٹریز کی طرف دیکھتے ہیں میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ یار اتنی جسارت, اتنی جرت کی ہوئی ہے. تو اس پہ لوگوں کو ایڈوائس ہمیں کرنا چاہیے کہ یار دس از ناٹ دی سورس, دس از دا سورس جو لوگ لے رہے ہیں. یہاں جو ابھی اللہ کے بارے میں انٹروڈکشن ہو رہا ہے وہ یہاں سے مل رہا ہے, یہاں سے مل رہا ہے. جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا پیرنٹنگ والی, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے ایک ٹیچر انہوں نے نا بڑی اچھی بات کی, کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر پیرنٹس پوچھیں گے بھی کہ چلیں آپ بتا دیں کیسے اللہ کو انٹروڈیوس کرائیں بچے کو. تو آئی تھنک کہ سب سے بڑا اس کا مظہر یہ ہے کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی میں نا, آپ کے تمام اعمال میں دن میں جو آپ بچے کے سامنے کرتے ہیں اس میں اللہ کا خوف, اللہ سے محبت, وہ سارے, کیونکہ دونوں ونگز ہیں نا ایک باڈی کے, یہ نظر آنے چاہیے اس کو. بالکل ٹھیک. مجھے انہوں نے بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی. وہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو جتنا مرضی کہتے رہیں کہ اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ اس طرح کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں, جو مرضی کرتے رہیں, اس پہ کبھی وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ آپ کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا, یا آپ کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے گا نا, تو آپ کا بچہ چاہے وہ ایڈلٹ ہو گیا, چاہے وہ ٹین ایجر ہے. علی بھائی ایون ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹین ایجرز بالکل نا وہ بالکل ہی نان سینس ہوتے ہیں, ہمارا یہ کانسیپٹ ہے. اس کے دل میں وہ ایسا چیز بیٹھے گی نا ساری زندگی کے لیے کہ ایسی کیا چیز ہے کہ میرا باپ, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی بات کرتے ہیں. تو آپ پریکٹس کریں خود بینگ پیرنٹس, اور ان کے سامنے ایگزامپل دیں. بچے علی بھائی اتنا زیادہ امیٹیٹ کرتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, بھی بولنا نہیں آتا, آپ ان کو اللہ سے صرف اللہ کے بولیں نا تو وہ اللہ کاپی کر لیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہو نا تو وہ خوش ہوتے ہیں آ کے دیکھے کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ پڑھ رہے ہیں, اللہ پڑھ رہے ہیں. تو دا پوائنٹ از کہ دس
all depends on you کہ آپ اس کو کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کلیئر ہے نا, ویژن آپ کا کلیئر ہے کہ میں نے بچے کو اللہ کو انٹروڈیوس کرانا ہے. ایک شیخ ہیں, وہ ایک بڑی اچھی بات کرتے تھے, پھر آپ کنٹینیو کریے گا. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نا پیرنٹس کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نا تمہیں ایک کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اللہ پوچھے گا کہ ایک کوڑا کاغذ دیا تھا میں نے تمہیں, اس پہ جو لکھا تم لکھ کے لائے ہو. تو بچے کی جو ذمہ داری بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک ایج تک تو ہمارے انفلوئنس میں ہے نا, اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع کرتا ہے, اس کے اپنے اعمال اور سارا کچھ. ذیشان سوری ایک بات میں